اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، کل جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو معصومین کا اور خاص طور پر اسرائے کربلا ان کا جو سفر ہے، اس روٹ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم اس سلائیڈ کی کچھ مدد لیں گے. تو اب یہ جس طرح سے بھی جتنا بھی ہے اس کو ذرا ایکسیپٹیبل سمجھیے گا اور اس کے حوالے سے تھوڑی توجہ کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ اس بات کو اصولی طور پر یاد رکھیے، خاص طور پر جو میرے نوجوان دوست ہیں اور جو بچے ہیں، کہ اگر آپ ہسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جغرافی کو سمجھنا ضروری ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ تاریخ کو سمجھ پائیں، پوری طریقے سے گراسپ کر پائیں، جب تک کہ آپ اس جغرافیے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کون سا علاقہ کہاں پر موجود ہے، کون سا شہر کہاں پر موجود ہے، اس کے دائیں طرف کیا ہے، اس کے بائیں طرف کیا ہے. اسی کے بعد وہ پورا ایک آئیڈیا، ایک کمپریہنسو نہ صحیح تو ریلیٹیو ٹو سم تھنگ کمپریہنسو وہ انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ اچھا کہاں کی بات ہو رہی ہے، کس جگہ کی بات ہو رہی ہے. اب اگر آپ اس کے اندر یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ پورا میپ جو دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر یہ ہے مدینہ منورہ. تھوڑا سا اس کو اوپر کرنا پڑے گا اگر یہ ہو سکے. ہاں، یہ اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہ مدینہ منورہ ہے، یعنی یہ جو گنبد خضرا کے ذریعے سے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ ہے مدینہ منورہ. اور یہ جو کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے مکہ معظمہ. تو جو کل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی بات تھی کہ مدینہ، اس سے اگر آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ مکہ معظمہ ہے. اور یہ جو درمیان میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ریڈ سی ہے یا بحر احمر ہے. اور اسی کو کراس کر کے، یعنی جب مکہ میں تھے اور اعلان رسالت ہوا تھا تو یہی ریڈ سی تھا کہ جس کو کراس کر کے پھر سامنے کی طرف گئے تھے. اور یہ پورا افریقہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی افریقہ از ناٹ ویری فار فرام حجاز. صرف یہ اس پیننسولا کو، یہ جو عربین پیننسولا ہے، اس کے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اطراف میں آپ کو سمندر نظر آئے گا، پانی نظر آئے گا. تو اس میں یہ والا جو علاقہ ہے، یہ والی جو جگہ ہے، اس جگہ پر یہ پانی ہے. اور یہاں مکہ سے یہ ہجرت کر کے سامنے کی طرف ان کو جانا تھا. اور یہاں پر ایتھوپیا، حبشہ، یعنی اسی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سوڈان بھی نظر آئے گا، ایتھوپیا بھی نظر آئے گا، دوسری افریقن کنٹریز نظر آئیں گی. اور اگر آپ اوپر کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں پر ایجپٹ بھی دکھے گا. اور یہ پھر سینائی پیننسولا ہے. اور یہیں پر اسی کو آپ کراس کریں تو آج کل کی اصطلاح کے اندر یہ جو نئی سرحدیں بن گئی ہیں تو اس میں یہ جارڈن کا علاقہ ہے. اور پھر اور اوپر کی طرف چلے جائیں تو یہ فلسطین آپ کو یا فلسطین آپ کو دکھائی دے گا. اب یہاں سے اگر آپ اس طرف آ جائیں، یعنی اس ایرو کے ذریعے سے جو روٹ سمجھایا گیا ہے وہ تو بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ رہا کوفہ، یہ شہر کوفہ ہے. اور یہ رہا شہر بصرہ. تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں. شہر کوفہ اور شہر بصرہ، یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یعنی کیا سبب ہے کہ مولا کائنات نے مدینہ منورہ کی جگہ پر ترجیح دی پریفرنس کے اعتبار سے
کہ بس کوفہ کو اپنا دارالخلافہ منتخب کریں۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ اگر آپ جغرافیکلی اور لوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو شہر کوفہ ایک تو بنایا اسی طریقے سے گیا تھا کہ ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر اس کو آباد کیا گیا تھا، تو بہت ساری چیزیں جو لاجسٹک کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ وہاں پر آسان تھیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ لوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو جن علاقوں کو ٹیکل کرنا ہے، جن علاقوں کو ایڈریس کرنا ہے، ان کے اندر بصرہ ہے اور سیریا ہے۔ تو بصرہ وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اب ظاہر معذرت کے ساتھ کہ یہاں پر سلائڈ پھر واپس ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو ہم شیئر کر دیں گے تو آپ اپنے طور پر بھی اس کو دیکھ پائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوفہ سے بصرہ کو ٹیکل کرنا آسان ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ دونوں، اگرچہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ٹوئن سٹیز اس معنی میں نہیں ہے کہ جس طرح سے آج کی اصطلاح میں آپ راولپنڈی اور اسلام آباد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوئن سٹیز ہیں، یا آپ اگر مثال کے طور پر دبئی اور شارجہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹوئن اسٹیٹس ہیں۔ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، کوفہ اور بصرہ کے دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، مگر اس فاصلے کے باوجود کوفہ اور بصرہ ان کی جو برتھ ہے، یعنی جو ان کو رینوویٹ کیا گیا تھا، جو ان کا ریوائول ہوا تھا ایز اے سٹی، یہ دونوں کے دونوں دوسری خلافت کے زمانے میں یہ کام ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی بناوٹ، ان کے اندر بھی بہت ساری سملیرٹیز تھی۔ تو جب یہ مولا کے ظاہری خلافت کے زمانے میں جو جنگ جمل ہوئی ہے، اس کے لیے جو جناب ام المومنین نے اپنے لیے جو شہر منتخب کیا کہ جہاں سے وہ اٹیک کرنا چاہ رہی تھی وہ بصرہ تھا، تو اس شورش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر اس شہر کو انتخاب کیا جائے کہ جو بصرہ سے ریلیٹیولی نزدیک بھی ہے، اور پھر فوجی چھاؤنی ہونے کی وجہ سے وہاں پر زیادہ فیسیلیٹیشن پاسبل ہے آرمی کا، فوجیوں کا، ان سب کا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری بہت بڑی شورش تھی وہ بھی ظاہر ہے کہ شام تھی، تو مدینہ کے مقابلے میں وہ بھی ریلیٹیولی حالانکہ آسان ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ تو یہ تھی ایک بنیادی بات۔ اب اس کو تو یہیں پر ہم کو روکنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ معصومین کے اس قافلے کو دیکھیں، یعنی جو کربلا کی طرف روانہ ہوا، تو اس روٹ کو پھر سے اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ مدینہ منورہ سے پہلے وہ نیچے کی طرف یعنی ٹورڈز ساؤتھ وہ آئے مکہ، اور مکہ میں چند مہینے گزارنے کے بعد پھر انہوں نے موو کیا۔ اور اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو اب یہ مدینہ کو بائی پاس کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب ایک ڈائیگنل سے بنتا چلا جائے گا، یعنی جس طریقے سے وہ نیچے کی طرف آئے تھے اب وہ نہیں ہوگا، اب یہ رائٹ سائڈ کے اوپر کی طرف جائیں گے جہاں پر کوفہ ہے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد راستے میں ان کو جو کٹ کرنا پڑا اور کربلا تک آنا پڑا تو وہ روضے کے ذریعے سے واضح کیا گیا تھا، بٹ ناؤ اٹس آف نو یوز کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، اس لیے کہ وربلی تو یہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی۔ اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کتنے افراد تھے کہ جو جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو اس وقت اس قافلے کے اندر کتنے افراد تھے۔ چھوٹے بچوں کی بالکل اگر آپ بات کریں اس کو اگر ہم فی الحال نظر انداز کر دیں تو وہ کہ جن کو آپ کہیں گے کہ خواتین کتنی تھیں اور مرد کتنے تھے، تو اس کے اندر 20 خواتین کا ذکر آتا ہے کہ 20 لیڈیز تھیں اور 12 اس کے اندر مرد تھے۔ ان مردوں کے اندر آپ 5ویں امام کو بھی شامل کریں، یعنی جو بچے ہیں ان کو بھی میں شامل کر رہا ہوں، لیکن بالکل ہی جو گود کے بچے ہیں ان کو میں انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ جب سواریوں کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جاتا تھا تو بچے ماؤں کی گود سے اچھل کر گر رہے تھے۔ تو یہ جو واقعات ہیں اس کے اندر جو بچے شہید ہوئے ان کو بھی اس وقت ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ 20 خواتین اور 12 افراد یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ اس کے اندر وہ خواتین تو بہت نمایاں ہیں، یعنی جناب زینب کی آپ بات کریں، جناب ام کلثوم کی بات کریں، جناب رباب کی بات کریں، اسی طرح سے بعض وہ خواتین تھیں کہ جن کا بنی ہاشم سے براہ راست تعلق نہیں تھا، بہو ہونے کے اعتبار سے بھی، یعنی جیسے جناب رباب وغیرہ کی آپ بات کریں تو اگرچہ یہ بنی ہاشم میں نہیں ہے مگر بنی ہاشم کی بہویں تو ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری بعض خواتین کی بات کریں جیسے جناب مسلم بن اوسجائے اسدی، ان کی زوجہ، ان کی ایک کنیز، وہ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتی مگر یہ اس قافلے کے اندر موجود تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے اور کوفے کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں اور قید خانے کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، تو پھر انفلوئنس شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد بہت سی یعنی ان میں سے اب 20 خواتین، ان میں سے بعض وہ کہ جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں تھا ان کو ریلیز کر دیا گیا، یعنی ان کو کوفہ ہی کے اندر رہا کر دیا گیا۔ اس رہائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مختلف افراد نے انفلوئنس کر کے اپنا زور لگا کے سفارشیں کروا کے کہ بھئی یہ بنی ہاشم سے تعلق تو نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کم سے کم رہا کر دیا جائے، تو زیادہ تر ان میں سے وہ تھیں کہ جن کو رہا کر دیا گیا۔ ہاں بعض کنیزیں جیسے جناب فضہ ہیں وہ آخر تک ساتھ تھیں
اور ایک دو اور کنیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے خاص طور پر دربار شام کے اندر جناب زینب کو ایک کور فراہم کیا تھا، وہ سب کی سب بھی وہاں پر موجود تھیں۔ تو اب یہ بھی واقعہ اگر آپ دیکھیں تو مقتل کے اندر بعض علماء نے بڑے حسرت کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر آپ کوفہ کے حوالے سے یہ سوچیں کہ دوسروں کی سفارش کرنے والے بہرحال موجود تھے مگر آل محمد کے بارے میں گفتگو کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی وہ تمام کی تمام بیویاں بہت محترم ہیں کہ جو بنی ہاشم سے تعلق نہ بھی رکھتی ہوں مگر انہوں نے اتنا ساتھ دیا، اور ان کے پاس اپنی کوئی چوائس بھی نہیں تھی، یعنی باہر سے اگر کسی نے پریشر کیا ہے اور انفلوئنس استعمال کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کہ حاکم وقت یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا ہو سکے کم سے کم یہاں پر اسی طریقے سے کچھ جو افراد ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جائے، تو اس کے ذریعے سے بھی بعض اوقات جو پریشر ہوتا ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ان بیبیوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کو رہا کر دیا گیا، انہوں نے رہائی قبول کر لی، مگر بنی ہاشم کے بارے میں، بنت علی کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس موقع پر بھی کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب کوفہ سے شام کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو کتنی منزلیں درمیان میں آئیں، ظاہر کہ روٹ تو بڑا مشخص ہے کہ اگر آپ کوفہ سے جائیں اور شام کی طرف تو روٹ اگر یہاں پر میپ ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں روٹ تو بڑا مشخص ہے، بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو راستہ ہے اب یہ واپس سے دیکھیں کب تک چل پاتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں سے یہ مدینہ سے مکہ ہے اور پھر مکہ سے یہ منزلیں ہیں، یعنی یہ وہ اسٹیشنز ہیں کہ جن کو ہوتے ہوئے کراس کرتے ہوئے اصل جانا تھا کوفہ، مگر پھر اس کے بعد گئے کربلا، اس لیے کہ کوفہ میں راستے میں ناکہ بندی اتنی شدید ہو چکی تھی کہ اٹ واز ناٹ پاسبل، اور پھر وہ تو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر آ چکے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہاں سے راستہ تبدیل کیا گیا تو پھر یہیں پر جو ناکہ بندی کیے ہوئے افراد تھے یہی وہ افراد تھے پھر جن میں سے ایک حصے کو جناب حر کے ساتھ بھیجا گیا کہ ان کا راستہ روکو، انہوں نے دوسرا روٹ لے لیا ہے، اور پھر بالآخر یہ قافلہ پہنچا یہاں کربلا میں، اور کربلا کے اندر وہ جو واقعہ پورا ہوا پھر اس کے بعد یہ پیچھے کی طرف اگین ٹورڈ ساؤتھ یہاں پر آئے کوفہ میں، اور کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے وہ ساری پریزنٹیشنز اور وہ سب کو سب، اور جس کی میں نے کل بات کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہاں سے پھر وہ جو ایک پیغام ہے وہ یہاں پر بھجوایا گیا، یہ ہے سیریا یہاں پر، اور یہاں سے اس پیغام کا جواب آیا، اور اس جواب کے بعد یہاں سے وہ قافلہ روانہ ہوا۔ اس تاریخ کی بھی بات کی جاتی ہے کہ 15 محرم کو، ایک قول یہ ہے کہ 15 محرم کو یہاں سے کوفہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا، اور یہاں کب پہنچا کہ پہلی صفر کو، یکم صفر کو۔ اس میں ایک ڈیبیٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، یعنی اگر آپ اس کو بعد میں بھی تھوڑا توجہ کے ساتھ ریکارڈنگ کو بھی سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان پوائنٹس کو آپ کنیکٹ کر پائیں گے، کہ ایک پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ بھئی یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ اتنا کم بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے، تو یہ جو فاصلہ ہے وہ اتنی جلدی کیسے طے کیا گیا کہ یہاں سے پیغام رساں جا بھی رہا ہے اور یہاں سے وہ میسنجر پھر آ بھی رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور پہلی سفر کو یہاں پر پہنچ بھی رہا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں اور جواب دیے گئے۔ ایک بات تو یہی کی گئی کہ ایک قافلے کی موومنٹ میں اور ایک انسان کی انڈیویجول موومنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ بہرحال خواتین کو آپ لے کر جا رہے ہیں تو جتنا بھی آپ تیز لے کر جائیں گے بہرحال آپ کو خیال تو رکھنا ہے کہ ان کو زندہ تو پہنچانا ہے وہاں پر، اور ایک یہ ہے کہ ایک بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، اس کے اوپر ایک آدمی جا رہا ہے، وہ دوڑے چلے جا رہا ہے تو اس کی اسپیڈ یقیناً زیادہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس کو علماء نے ڈسکس کیا ہے اور وہ بالکل ریلیونٹ ہے، اور وہ ہے پجن پوسٹنگ، کہ اگر اس کو ناولوں کے اندر یا اس کے اندر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ چیز شاید کمپریہینڈ کرنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن اس کو بھی ذرا سا وہ ریسرچ کریں اور انٹرنیٹ کے اوپر جا کر دیکھیں تو یہ پجن پوسٹنگ کے اوپر تو آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر بہت کچھ مل جائے گا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر مل جائے گا، ایون آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ڈالیں تو یو ول فائنڈ مینی تھنگس، کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ورلڈ وار جب ہو رہی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار، اس دوران بھی کبوتروں کے ذریعے سے پیغام رسانی کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے انسٹنکٹ کے مطابق اپنے جو ہوم جو لوکیشن ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، ان کو انسٹنکٹیولی پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے کہ بہت سے پرندے اپنی اس انسٹنکٹ کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ ان کا ہوم ٹاؤن کہاں پر ہے، تو وہاں پر پلٹنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا، تو ان کو لے جایا جاتا تھا، پنجروں کے اندر رکھا جاتا تھا، اور جب کبھی ایسا مقصد ہوتا تو ایک کیپسول نما ایک خط بنایا، اس کیپسول کے اندر ڈالا اور ان کے پیر سے باندھ دیا اور ان کو پھر رہا کیا گیا، تو پھر وہ جا کر وہاں پر اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ کر اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ وہ وہاں پر پیغام پہنچ جائے۔ ایون یہ بھی ہوتا تھا کہ
جو میڈیکل رپورٹس ہیں بعض اوقات ان کو دور تک پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا. یہ انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس حوالے سے بہت ڈیٹا ملے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مثلاً آپ کو فکشن کے اندر یہ چیز نظر آئے کہ عاشق اپنا پیغام بھیجنے کے لیے معشوق کو ایک کبوتر کا استعمال کر رہا ہے اور اس کے پیر کے اندر اس نے کوئی خط وط بھجوا دیا, کوئی لو لیٹر ہے. یہ کوئی فکشن والی خالی بات نہیں ہے, یعنی واقعاً یہ چیز ہوا کرتی تھی, وارز کے اندر ہوا کرتی تھی, میڈیکل ریزن سے ہوا کرتی تھی, فائنینشیل ریزن سے ہوا کرتی تھی کہ مختلف علاقوں کے اندر جو مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن آ رہا ہے اس کی رپورٹ دینے کے لیے بھی پرندوں کا استعمال کیا جاتا تھا. تو اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ یہاں سے اسی طرح کا کوئی سلسلہ کیا گیا ہو جس کے نتیجے میں یہ پیغام وہاں تک پہنچا ہو. اس بات کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو پھر اس کے بعد یہاں سے 15 محرم کو یہ والا قافلہ روانہ ہوا اور پھر یہاں پہنچا ہے پہلی سفر کو. درمیان میں راستے میں یہ ساری کی ساری منزلیں, ان منزلوں کی تعداد بعض کتابوں کے اندر 15 بھی لکھی گئی ہیں, بعض کے اندر 21 بھی لکھی گئی ہیں, مگر یہ جو منزلیں ہیں یعنی یہ علاقوں کے نام ہیں. مثال کے طور پر جب عراق سے آپ نکلیں گے تو آج بھی اگر آپ سامرہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر راستے میں آپ کو بورڈ نظر آتے ہیں, ابو غریب, تکریت, یہ سارے علاقے ہیں. تو ان کے اندر مثلا تکریت یہ علاقہ, جیسے صدام کا تعلق اسی علاقے سے تھا, تو عام طور پر بہت سی کتابوں کے اندر پہلی منزل تکریت ہی لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا یا کم سے کم وہاں سے وہ عبور کرتے ہوئے گزرے. تو یہ جو پورے کا پورا سفر ہے, روٹ یہ ہے. اس روٹ کے درمیان جو مختلف اہم علاقے ہیں ان علاقوں کے ناموں کو بطور منزل بیان کیا گیا. پھر اس کے اندر کچھ واقعات بھی وہ واقعات زیادہ تر وہی ہیں کہ جن کا تعلق مصائب کے ساتھ ہے. یعنی آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا, ممکن ہے کہ سنا ہو, کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مثلا ایک شخص ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار اللہم اغفر لی ولا اراک فاعلا, لیکن اے پروردگار میں تجھ سے مغفرت کی دعا تو مانگ رہا ہوں مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ تو میری مغفرت کرے گا. تو یہ کیا اس نے ایسا کر دیا تھا, یعنی کسی شخص نے اس کو دیکھا تو یہ کہا کہ تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن بہرحال پروردگار عالم کی مغفرت سے نا امید ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ میں ان 50 افراد میں شامل تھا کہ جو سر امام حسین علیہ السلام کو اور اسیروں کو لے کر جا رہے تھے شام کی جانب, اور راستے میں ہمارا طریقہ کار اور دستور یہ تھا. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس روٹ, یہ اسی کے درمیان یہ واقعات پیش آئیں کہ راستے میں ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم لوگ ایک صندوق کے اندر حسین مظلوم کا سر رکھتے تھے, اس کو مکفل کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد اسی کے جب رات ہو گئی اسٹیشن کرنا ہے تو اسی کے گرد ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے اور مثلا خوش گپیاں کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو ایک رات ایسی آئی تھی کہ جس میں میرے دوسرے ساتھیوں نے تو شراب پی لیکن میں نے شراب نہیں پی, اور وہ مست ہو کر پھر اپنے نشے میں اور خمار کے اندر تھے. لیکن یہ ہے کہ رات کے کسی پہر جب بہت زیادہ گہری رات اور تاریکی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں, اور ان سواریوں کے اندر جناب آدم علیہ السلام ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام ہے, اور خود ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغمبر اکرم میں وہ گریہ کر رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. انہوں نے صندوق کو کھولا, امام حسین علیہ السلام کے سر کو نکالا, اور جناب آدم اور دیگر انبیاء نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں تعزیت پیش کی, ان کو کنڈولنس پیش کی, اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے فرزند کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا. اور اس موقع پر جناب جبرائیل نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے اس بات پر مامور ہوں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں وہی کام ان کے ساتھ کروں جو قوم لوط کے ساتھ کیا تھا, کہ جس طریقے سے ان کو اٹھا کر پٹک دیا تھا زمین کو زلزلے کے ذریعے سے, ان کے اوپر ایک عذاب تو وہی کام میں ان کے ساتھ کروں. تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ان کے ساتھ میرا موقع اب ایک موقف یعنی حشر اور محشر کے اندر ایک معاملہ ہے, ہم اس موقع پر ان سے سوال و جواب کریں گے کہ انہوں نے میرے فرزند کے ساتھ کیا سلوک کیا. جس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرے تو اس شراب کے نشے میں مست تھے, مگر یہ کہتا ہے کہ میں تو اس وقت نشے میں نہیں تھا, تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم میری طرف آ رہے ہیں, میں نے چلانا شروع کیا. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جا خدا تیری مغفرت نہ کرے. یہ جملہ اس نے جو اپنے ذہن کے اندر ایک تاثر جو قائم کیا تو اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں یوں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر گنہگار کی مغفرت و شفاعت ہو سکتی ہے تو وہ تو حضور کی وجہ سے ہے, لیکن حضور ہی جب یہ کہہ دیں کہ جا خدا تیری مغفرت نہ کرے تو پھر کہاں اس بات کی امید ہے کہ میری مغفرت ہو سکے گی. اسی طریقے سے اس سفر کے دوران یہ ملتا ہے دیر راہب کا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا, راہب تھا, مونک تھا, یعنی مناسٹسزم کی طرف تھا, اور وہ راہب یعنی تارک الدنیا, وہ اپنے دیر کے اندر عبادت میں مصروف تھا.
اور وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں اور آ کر انہوں نے اسی طریقے سے صندوق وغیرہ رکھا ہوا ہے، اور بعض کے اندر ہے کہ نیزے پر سر تھا اور اسی نیزے کو انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک دے کر کھڑا کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کا سر، تو اس نے اوپر سے بالا خانے سے جھانک کر دیکھا تو اس کو یہ نظر آیا کہ اچھا اس طرح سے ایک سر ہے کہ جو لٹکایا ہوا ہے، تو پھر اس نے سوال کرنا شروع کیا کہ یہ کون ہے، کس کا سر ہے۔ اور یہاں پر دوسری ایک چیز یہ ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو اسی منزل پر یا کسی اور جگہ دیوار پر ایک جملہ نظر آیا جو سریانی زبان کے اندر تھا، اور اس زبان کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اترجو امت قتلت حسین شفاعت جد ہی یوم القیامہ، کہ کیا وہ گروہ کہ جس نے حسین کو قتل کر دیا، کیا وہ بھی اس بات کی امید رکھتی ہے کہ اسی حسین کے جد ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو خاص طور پہ یہ والا جو شعر ہے، یعنی 2 مصروں کا یہ 2 لائنز، یہ تو کئی جگہوں پر اس سفر کے دوران یعنی مور دین ونس ظاہر ہوا کہ کبھی کوئی ہاتھ آ رہا ہے اور وہ یہ جملہ لکھ رہا ہے، تو جس کے ذریعے سے یہ بات کہی گئی کہ قاتل حسین کے لیے تو پھر کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ تو وہ اس نے وہاں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، کہا کہ یہ حسین کا سر ہے، کہا حسین کون، کہا فاطمہ کا بیٹا، کہا فاطمہ کون، کہا محمد مصطفیٰ کی بیٹی، کہا وہی کہ جس کو تم نبی مانتے ہو۔ نو، یہ اگر آپ غور کریں گے نا، یہ جملہ آپ کو دیر راہب میں راہب کی زبانی سنائی دے گا، آپ کو شام کے اندر ایون جو دربار ہے اس کے اندر یہ جملہ آپ کو سنائی دے گا کہ جو روم کا سفیر ہے وہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ اس حسین کا سر ہے کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے، اور وہی فاطمہ جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہ اگر ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا اور اس کی قدموں کی خاک بھی ہوتی تو ہم اس کو آنکھوں کا سرما بناتے، اگر اس کی کچھ باقیات بھی ہوتی تو ہم اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آنر کریں، اور تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، جس نے اب تمہارے نبی کی گود میں کھیلا ہے، اسی نبی کے فرزند کو تم قتل کر رہے ہو اور اس کے اوپر تم شادیانے خوشیاں منا رہے ہو۔ یہ وہ جملہ تھا کہ جو کئی افراد کو منقلب کر گیا، یعنی یہ جو راہب ہے، اس راہب نے بالآخر یہ کہا کہ تم مجھ سے کوئی رقم لے لو، جیسے کہ جو چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے یہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی بہت غیر معمولی شخصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ 4000 درہم کے قریب انہوں نے دیے اس راہب نے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رات بھر تم رکھ لو، اور پھر اس کے بعد اس راہب نے اس سر کو اپنی گود میں لیا، ساری رات وہ حسین مظلوم پر گریا کرتا رہا، اور اس نے بھی اس طرح کے منظر کو دیکھا کہ آسمان سے نور ساطع ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد معصومین کی سواریوں کو دیکھا، اور پھر اس نے اس پورے منظر کو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسی طریقے سے وہ امام حسین کی وجہ سے آل محمد سے بھی متعارف ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے اسلام تو قبول کر لیا۔ یہاں تک بعض روایات کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس نے صبح کے وقت وہ سر تو حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ دیر کو ترک کر کے، دیر کا مطلب وہ جو عبادت گاہ جو ان کی گرجا گھر ہے، چرچ جو آپ کہہ لیجیے، اس کو اس نے ترک کیا، اور وہ شام تک ساتھ چلا۔ بعض کے اندر ہے کہ وہ صحرا میں نکل گیا، بعض میں یہ کہ وہ شام تک ساتھ چلا، اور کہا کہ میں کچھ نہ کچھ خدمت کر سکوں تو میں خدمت کروں، کوئی نہ کوئی اگر خدمت میں کر سکوں آل محمد کی، اس لٹے ہوئے قافلے کی، جتنا یہ لوگ مجھے الاؤ کریں تو اتنی کم سے کم میں خدمت آل محمد کے اس قافلے کی کر سکوں۔ وہ شام تک ساتھ چلا، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات یہ اس روٹ کے ہیں، اسی روٹ کے کہ جہاں پر کوفہ سے ایک قافلہ چلا اور پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچا۔ اب جب یہاں پر یہ قافلہ پہنچا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس قافلے نے یہاں پر کتنا وقت گزارا۔ ابتدا میں جو ان کو ویٹ کرایا گیا وہ تو کروایا گیا، مگر اب جب شام کے اندر جب یہ قافلہ داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد کتنا عرصہ اس نے یہاں پر گزارا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر جو روایت بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ 1 سال کی قید تھی، اور اس 1 سال کی قید کے بعد پھر یہ واپس سے روانہ ہوئے۔ جب رہائی ملی اور رہائی کے جو واقعات آپ سنتے ہیں تو یہاں سے پھر یہ واپس آئے کربلا کی جانب۔ یہ جناب زینب کا اصرار تھا، اور یہاں پر ان کی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ان سے ملاقات ہوئی، اور یہاں پر گریہ اور عزاداری کے بعد پھر یہاں سے یہ روانہ ہوئے، اور الٹیمیٹلی یہ مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا۔ تو یہ روٹ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ کیا شام میں قید کے حوالے سے دوسرا قول بھی پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، دوسرا قول بھی پایا جاتا ہے، اور وہ یہی کہ وہ قید بہت مختصر تھی، جیسے کہ یزید الٹیمیٹلی اتنا ویک ہو گیا تھا کہ وہ از ناٹ ان پوزیشن
کہ ان کیپٹیوز کو اس سے زیادہ وہاں پر روک سکیں. لیکن بہرحال یہ قول ہو یا وہ قول ہو، دونوں طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں. اس قول کے مطابق نیکسٹ ایئر 20 صفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا، اور جو دوسرا قول ہے اس کے مطابق کہ چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی قید کے بعد یہیں سے یہ قافلہ روانہ ہوا، اور اسی 20 صفر کو، اسی سال 61 ہجری ہی کی 20 صفر کو یہ قافلہ واپس یہاں پر پہنچا. اب یہاں پر ایک چیز اور کہ ظاہر ہے کہ جو ہم اپنے کلچر کے اعتبار سے بات کریں تو 1 سال کی قید بہت معروف ہے. بعض مقاتل کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے کہ سال بھر کی جو قید تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ چونکہ جس قید خانے کے اندر رکھا گیا تھا وہ خرابہ شام تھا، جہاں پر چھت موجود نہیں تھی، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ شام کی سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شام کی گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے ایک اثر کیا، اور اس اثر کا نتیجہ یہ تھا کہ چہروں کے جو رنگ تھے تبدیل ہو گئے. بعض کے اندر آپ کو ملے گا شام کا تاریک زندان، تو یہ بھی کہا گیا کہ دونوں طرح کے زندانوں کے اندر رکھا گیا. ظاہر ہے کہ یزید کے لیے کوئی پابندی تو نہیں تھی اس موقع پر کہ ایک ہی طرح کے زندان کے اندر رکھا جائے، تو بعض علماء نے کہا کہ ہاں دونوں طرح کے زندان، کچھ ایسے لمحات اور کچھ ایسے دن تھے کہ جو اوپن زندان کے اندر، کہ جس کے اندر کوئی چھت نہیں ہے، تاکہ جو موسم کی شدت ہے اس کو بھی یہ قافلہ برداشت کرے، اور بعض ایسے دن اور مہینے کہ جس کے اندر گھپ اندھیرا ہے اور کسی قسم کا روشنی کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی روزن موجود نہیں ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور بہت کم روشنی یا نہ ہونے کے برابر روشنی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام تر چیزیں آپس میں ریکنسائل ہوتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ شام ہی کے اندر وہ جو زندان ہے، زندان کے اندر اگر آپ یوں دیکھیں تو بنت صغیرہ، ایک چھوٹی بچی، اس کی شہادت کا ذکر تو سب نے کیا. یعنی اگر آپ جتنے بھی مقاتل دیکھیں گے تو اس کے اندر بنت صغیرہ، بنت یعنی بیٹی، صغیرہ یعنی چھوٹی بیٹی، اس کا ذکر تو آپ کو ملے گا ہی. لیکن یہ ہے کہ وہ تطبیق کے اعتبار سے جناب سکینہ، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے اقوال زیادہ ملتے ہیں. کیا اس کا کتابوں میں کہیں ذکر ہے؟ بالکل ہے. اگر آپ ریاض القدس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، ریاض الاحزان کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. تو بنیادی معاملہ کیا ہے کہ وہ تمام تر مظالم، اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے، اور ایک ہے اس کی ڈیٹیلز، جو آپ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو رائٹ لیفٹ کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ملیں، لیکن یہ کہ جو بنیادی جو بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے. کربلا میں شہادت ہوئی، بالکل مسلم ہے. مظالم کے ساتھ ہوئی، بالکل مسلم ہے. یہ سفر مدینہ سے شروع ہوا تھا، جی ہاں. مکہ تک پہنچے تھے، جی ہاں. مکہ کے اندر چند مہینے گزارے تھے، جی ہاں. کوئی اختلاف نہیں. یہاں سے یہ لوگ جا رہے تھے کوفہ، جی ہاں. کوئی اختلاف نہیں. کربلا میں یہ اینڈ ہوا معاملہ، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کوئی اختلاف اس کے اندر نہیں پایا جاتا. یہاں سے ان کا روٹ کوفہ اور کوفہ سے پھر شام، بالکل صحیح ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. منزلوں کے تعین کے اندر ممکن ہے کوئی کہے کہ یہاں رکے تھے اور یہاں نہیں رکے تھے، تو یہ بہت سیکنڈری اختلاف ہے. اس کی وجہ سے جو بنیادی حقیقتیں ہیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کی طرف میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی مثال کے طور پر 71 کی وار ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اسیسمنٹ کے اندر، تجزیوں کے اندر مختلف اختلافات نظر آ جائیں گے، مگر یہ طے ہے کہ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان دونوں تھے، جی ہاں تھے. ویسٹ پاکستان بھی تھا، ایسٹ پاکستان بھی تھا. کیا ایسٹ پاکستان الگ ہوا؟ جی ہاں الگ ہوا. کیا وہ بنگلہ دیش بنا؟ جی ہاں وہ بنگلہ دیش بنا. کیا زیادتیاں ہوئیں؟ جی ہاں زیادتیاں ہوئیں. اب آپ تفصیلات کے اندر کہ پن پوائنٹ کر کے بعض تفصیلات کے اندر کہیں کہ اس پرٹیکولر موقع کے اوپر 4 افراد مرے تھے یا 5 افراد مرے تھے، یہ 1-2 کا ڈفرینس تو آ سکتا ہے، وہ رپورٹنگ کا ایرر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو بنیادی جو کور ایشو ہے وہ تو ختم نہیں ہو جاتا، وہ اپنی جگہ پر اسی طریقے سے باقی رہتا ہے. یہ تھی کچھ باتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ آج کم سے کم ہم جناب زینب کے خطبے کو ضرور ڈسکس کر لیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شام والوں کا جو معاملہ اور شام کے حوالے سے جو اگنورنس کا ایشو تھا، جس کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. آگے بڑھیے گا، اگلی سلائیڈ کے اوپر آئیے. تو شام والوں کا جو معاملہ تھا اور شام والوں کا جو اگنورنس کا ایشو تھا وہ آہستہ آہستہ ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک بہت جوہری تبدیلی، ایک فنڈامنٹل چینج ضرور آ رہا تھا. یعنی ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو یزید جو پہلے مرحلے کے اندر یہ سمجھ رہا تھا کہ ناؤ از دا ٹائم فار سیلیبریشن، جیسے کہ ہم نے تو وہ سارے کا سارا بدلہ لے لیا جو بدر سے وہ ڈیو مان رہا تھا. یعنی اب اگر آپ تھوڑا سا اس بات کے اوپر غور کریں کہ یزید نے کیا اشعار پڑھے تھے، یعنی جب یہ قافلہ بالآخر داخل ہو رہا تھا اور وہ آبزرو کر رہا تھا اپنے محل سے، ربا جیرون یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ لما اشرقت تلک الحمول ربا جیرون، کہ جب اس قافلے کے اور آنے والوں کے
سائے جیرون کے ٹیلے کی بلندی کے اوپر پڑنے لگے، یعنی یہ تو نام ہے نا جیرون، مگر وہاں پر پڑھنے لگے تو اس موقع پر کوے نے کائیں کائیں شروع کر دی۔ یہ عرب کلچر کے اعتبار سے ایک بدشگونی ہے، ایک نحوست کی علامت، یعنی اس کو آپ اسلام کے ساتھ نہ کنیکٹ کریں نہ ریلیٹ کریں، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب یہ ہوا تو اس موقع پر کوے نے کائیں کائیں شروع کر دی، تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے جو کہنا ہے کہہ، یعنی کائیں کائیں کرنی ہے تو بھی کرتا رہے، نہیں کرنی ہے تو بھی تیری مرضی۔ لقد قضیت من الرسول دیونی، یقیناً جو قرض مجھے وصول کرنا تھا رسول سے وہ میں نے وصول کر لیا۔ بعض جگہوں پر آیا ہے لقد قضیت من الغریم دیونی، کہ جو مجھے اپنے مقروض سے قرض وصول کرنا تھا، یعنی جو میں پسند کرتا تھا کہ موقع ملے تو میں وصول کر سکوں، یہ میرے لیے ایک ریسیویبل تھا، تو وہ میں نے ریسیویبل ریسیو کر لیا، وہ لائبلٹی یہاں پر ختم ہوئی۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ کہ پیغمبر اکرم کی بات کر رہا ہے، اتنا کھل کے۔ آج تک پیغمبر اکرم کے نام پر یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اور قافلے کو اس طرح سے لانے کے بعد دیور آف دا ویو کہ معاملہ ختم۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، جناب حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اس کے اوپر ایک تجزیاتی آرٹیکل لکھا، تو اس کے اندر اذان کا خاص طور پر آپ کو تذکرہ ملے گا۔ اذان کا یعنی اذان کا تذکرہ یوں ملے گا کہ جب کسی نے امیر شام سے یہ کہا، یزید کے باپ سے، کہ بھئی اب اتنا انتقام تو تو نے لے لیا، یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے یزید سے بھی پرائر، پرانی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے اندر اس سے کوئی ڈسکس کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اتنا بنی ہاشم کو دیوار سے لگا دیا، بنی ہاشم کو اتنا مارجنلائز کر دیا، اتنا ان کے لیے زندگی کا جو معاملہ تھا اس کو تنگ، عرصہ حیات تنگ کر دیا، اب تو چھوڑ دے۔ تو اس نے اس کے جواب میں جو بات کہی ہے وہ بہت عجیب ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ جو اذان کے حوالے سے جو امام سید سجاد کا جو تبصرہ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ کہ اس نے اس موقع پر یہ کہا کہ بھائی دیکھو، خلفاء کے باقاعدہ نام لیے، میں اس تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر پاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئے اور گئے، لیکن اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ذکر آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کوئی تھے، خلیفہ اول کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی آئے، انہوں نے بھی بڑی محنت کی، بڑا کام کیا، سب کچھ کیا، یعنی جو ان کا اوپینین تھا اس کے مطابق۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور آج کبھی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ بھی تھے، ہی واز سم تھنگ۔ اور یہی پھر معاملہ جو تیسرے خلیفہ تو ان کا تو تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، انہی کو بھی اسی طریقے سے ڈسکس کیا۔ مولا کو تو انہوں نے قابل ذکر ہی نہیں سمجھا کہ وہ تو ہمارا ڈائریکٹ ٹارگٹ تھا نا، سب و شتم کرنا، گالیاں دینا، لوگوں کے درمیان ہرزہ سرائی کر کے بالکل ایک بدنام کر دینا، یہ تھا۔ تو تین کا ذکر انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ان تین کا تو یہ معاملہ ہوا، مگر اگر تم دیکھو تو وہ جس کو رسول کہتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی دن میں 5 مرتبہ اذان جب کہی جاتی ہے تو اذان میں اس کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک میں یہ ختم نہیں کر لیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا، مجھے چین نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک گیا ہے، یہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر اس کے بعد ابن زیاد کے ان جملوں کو یاد کریں، تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا، اور جناب زینب نے جو جواب دیا جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو خود یزید کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ لقد قضیت من الرسول دیونی، جو مجھے قرض وصول کرنا تھا وہ قرض میں نے وصول کر لیا۔ ہمارے لیے واقعاً یہ بہت انٹرسٹنگ بن جاتا ہے اور بہت اہم بن جاتا ہے کہ جب اسی سفر شام میں راستے میں ابھی دربار میں داخل نہیں ہوئے تھے، سوال کیا سوال کرنے والے نے لمن الفتح من غلبہ، کون جیتا؟ سید سجاد سے یہ سوال کیا جا رہا ہے لمن الفتح، جیتا کون؟ تو آپ اس سوال کرنے والے سائل کے چہرے کو خود ایزیوم کر پا رہے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کیا ایکسپریشنز ہیں؟ سید سجاد گرفتار ہیں، سید سجاد اریسٹڈ ہیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، توق ہے، اور ان سے ایک شخص سر راہ یہ سوال کر رہا ہے۔ نام بھی آیا اس کا، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے سوال کیا لمن الفتح من غلبہ، جیتا کون؟ فتح کس کی ہوئی؟ غالب کون رہا؟ یہ طنز ہے، یعنی چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا کر ٹونٹ کرنے کی، ایک ٹیزنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بتائیے جیتا کون؟
اور سید سجاد نے اس موقع پر جو جواب دیا ہے ہم قربان ہو جائیں. واقعا سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت آئے گا اور اذان اور اقامت کی آواز سنائی دے گی تب سمجھنا کہ کون جیتا اور کون ہارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. آپ نے غور کیا کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ جب امیر المومنین ان کا حق چھینا جا رہا تھا اس موقع پر مولا کائنات نے یہ جملہ کہا تھا؟ جب شہزادی نے ہم سب کی معلومات کے لیے ایک سوال کر لیا کہ علی آپ سکوت کیوں قبول کر رہے ہیں جبکہ امیر المومنین حجت تو تمام کر چکے لیکن آپ کیوں آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرتے؟ اور اس وقت اذان کی آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. مولا نے اس موقع پر جملہ کہا تھا بی بی یہ جو آواز آ رہی ہے نا میں اس آواز کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. ون وے اور دا ادر یہ آواز ختم نہیں ہونی چاہیے. کچھ ہے اس بات کو ریئلائز کیجئے گا کچھ ہے. ولایت اس دفاعی لائن کا نام ہے کہ جو رسالت کا بھی تحفظ کرتی ہے توحید کا بھی تحفظ کرتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہاں پر چوتھے امام نے یہ جملہ کہا اور پھر آپ بھول نہیں سکتے کبھی بھی کہ جب چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے تو چوتھے امام کے خطبے کو کاٹنے کے لیے اذان ہی کو استعمال کیا گیا. یعنی یہ سید سجاد کی کتنی بڑی کامیابی تھی جس کو ہمیں کل ڈسکس کرنا ہے. مگر وہ اللہ اکبر سے لے کر اشہد ان محمد رسول اللہ تک جب پہنچتا ہے تو سید سجاد کہتے ہیں خاموش ہو جا. یہ محمد جن کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ میرے جد تھے یا تیرے جد تھے؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ سوال اس اذان کے موقع پر ہو رہا ہے کہ جس کو ختم کرنا یزید کے باپ نے اپنا مشن بنایا تھا. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو وائنڈ اپ کرنے کا موقع آ گیا اب تو ختم ہوا سارا کیس یعنی بیک ٹو جاہلیت. خیر کہ وہ خود اس کو جاہلیت کبھی نہیں بولے گا مگر بیک ٹو دیٹ ایرا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیے یہ آل محمد کی تبلیغ جو جناب علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ ہیں کہ منتہائے شباب پر تھی. بظاہر اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے گرفتار کیا ہوا ہے حتیٰ کہ حرمت بھی ہوئی سب ہوا مگر آپ انصافاً دیکھیں تو اس موقع پر جو تبلیغ آل محمد ہے وہ منتہائے شباب پر اٹ واز آن پیک اپنی پرائم پر تھی اور اس سے زیادہ بھرپور انداز سے تبلیغ ہو نہیں سکتی تھی. یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا امام حسین علیہ السلام کا آل محمد کے اس قافلے میں ان بیویوں کو شامل کرنے کا کہ یہ اگر ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کربلا میں ہونے والی قربانی اس قربانی کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکے گا بلکہ وہ قربانی لوگوں کے سامنے پیغام بن کر پہنچے گی خطبات کے ذریعے سے کوفہ میں بھی اور شام میں بھی. کوفہ کے اندر جو بے حس لوگ ہو چکے ہیں ان کے احساس کو بیدار کیا جائے گا اور جو شام والے جہالت کے گھپ اندھیرے میں ہیں انہیں اس ظلمات جہل سے نور علم کی طرف لے کر آئیں گی جناب زینب اور سید سجاد. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اربعین کی زیارت کے اندر جو الفاظ ہیں کہ لیستنقذ عبادک من الجہالہ کہ حسین نے یہ قربانی اس لیے دی کہ اے پروردگار تیرے بندوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے نور علم کی طرف لے کر آئیں. وہ علم اس موقع پر یہ نہیں تھا کہ جو آبزرویشن کا علم ہے وہ علم وہ تھا کہ جس میں آل محمد کا تعارف تھا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سید سجاد کے خطبے کا آغاز من عرفنی فقط عرفنی جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا اس کو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں ہوں کون میں ہوں کون. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جناب زینب کا یہ خطبہ ہے جس کو میں ضرور آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جناب زینب اس خطبے کے اندر خاص طور پر 3 سے 4 چیزوں کو اسٹرائک کرتی ہیں ایڈریس کرتی ہیں. اس نے ایک جملہ کہا کہ میں نے رسول سے بدلہ لے لیا. یہ تو اس نے پہلے کیا اس کے بعد تو قافلہ داخل ہوا اور پھر جب داخل ہوا ہے تو اس موقع پر جو آپ نے سنا ہوگا کہ بے اعتنائی کا جو انداز ہے کہ شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کا سر لایا جا رہا ہے سر کے اوپر مائدہ دسترخوان بچھایا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور پھر کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ شطرنج کھیل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی وہ توہین کر سکتا تھا اس نے کی. یعنی امام حسین علیہ السلام کے لب و دندان کے ساتھ جس طرح سے کوفہ کے اندر ابن زیاد نے گستاخی کی تھی اسی طریقے سے یزید نے بھی کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ افراد ماشاءاللہ صاحبان فہم و فکر ہیں آپ جو ادارے ہوتے ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. انٹیلیجنس تو بہت کچھ بتا دیتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے یزید کو یہ انفارم نہیں کیا گیا تھا کہ کوفہ کے اندر کیا ہوا ہے کہ جب کوفہ میں ایک تشت میں
امام حسین کے سر کے ساتھ ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو زید بن ارقم نے چلا کر کہا تھا نا کہ میں نے دیکھا ہے ان لبوں کو پیغمبر اکرم جھک جھک کر بوسے دیا کرتے تھے. تو یہ انفارمیشن یزید تک نہیں آئی ہے, ڈیفینیٹلی آئی, اینڈ ہی از ریپیٹنگ دا سیم ایکٹ. فار واٹ گڈ ریزن؟ کہ کوفہ کے اندر تو پھر بھی وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے علی کو دیکھا ہے. کوفہ کے اندر تو پھر بھی وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے علی کے شیعہ ہونے کا افتخار حاصل کیا ہے, ساتھ دیا ہے مختلف جنگوں کے اندر. یہاں تو 90%, 99% افراد وہ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پتا علی کے بارے میں, جن کو کچھ نہیں پتا حسین کے بارے میں, پنجتن کے بارے میں. یہاں کون بولے گا؟ یہاں تو اکا دکا ہوں گے, وہ تو خاموشی رہیں گے. یہاں کون بولے گا؟ اور وہاں پر ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوفہ میں زید بن ارقم, یہاں پر ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہو اور انہوں نے کہا خبردار یہ چھڑی ہٹا لے, اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. وہی سارے جملے جو زید بن ارقم کے وہاں پر ہیں, یہاں پر یہ جملہ ابو برزہ بیان کر رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں. جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اب یزید آہستہ آہستہ ایک بیک فٹ والی پوزیشن کے اوپر جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے. سیاست تو پھر سیاست ہے, سیاست تو پھر سیاست ہے کہ حکومت کے اوپر یا اقتدار کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے, اس کو تو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کر کے رکھنا ہے. تو پہلے تو جتنا ہو سکا اس نے یہ کیا. مثلا یہ جملہ جو میں نے پہلے عرض کیا, رسول سے میں نے قرضہ وصول کر لیا. 1. نمبر 2, امام کے سر کے اوپر دسترخوان بچھانا, شطرنج کھیلنا, بے اعتنائی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. امام کے لب و دندان کے ساتھ گستاخی. 3. نمبر 4, اس موقع پر جو اس نے اشعار کہے ہیں, ان اشعار کے اندر کیا ہے؟ مزید اشعار. وہ کیا ہیں؟ ان اشعار کے اندر یہ ہے کہ لیتا اشیاخی ببدر شہدو, کاش کہ میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے. بدر یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ بدر یہاں پر کیسے آ گیا؟ یعنی وہ افراد جو اس کو صرف اور صرف ایک پولیٹیکل وار کے طور پر کہتے ہیں, وہ مجھے بتائیں یہ بدر کی جنگ کا ریفرنس کیوں آ رہا ہے؟ پھر اگر یہ صرف اور صرف ایک سیاسی جنگ ہے تو پھر یہ بدر کا ریفرنس کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے لیتا اشیاخی ببدر شہیدو, کاش کہ میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لیا, اور وہ یہ دیکھتے منظر تو وہ کیا کہتے؟ وہ مجھے مرحبا کہتے. لَأَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرْحًا, وہ خوش ہوتے, وہ مرحبا کہتے, وہ شادیانے بجاتے اور مجھے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو, یعنی تو نے کام ایسا زبردست کر دیا, تیرے ہاتھ سلامت رہیں. اور پھر اس کا کنکلوژن آتا ہے کہ لَعِبَتْ ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سارا ڈھونگ تھا. آخر میں اب آپ نوٹ کیجئے کہ وہ پیغمبر اکرم کی رسالت, اس کا انکار, قرآن کا انکار, جبریل کا انکار, وحی کا انکار, ایوری تھنگ ریجیکٹڈ, سب کا انکار. یہ سارا ڈھونگ تھا. لعبت ہاشم بالملک, یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا ملک اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے. مارک دا ورڈ ملک. فلا خبر جا, کوئی خبر نہیں آئی. ولا وحی نزل, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. سارا اقتدار کے لیے ڈھونگ تھا کہ اقتدار مل سکتا تھا ایک ریلیجیس کارڈ, ایک ریلیجن کا کارڈ استعمال کر کے, تو وہ یہ سارا کام اس طریقے سے کیا گیا. آئی ریکویسٹ یو کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بنو امیہ کی تاریخ کو پیچھے سے, سیرت رسول, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, آپ اس کو پیچھے سے جا کر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ جملے سیم یہی جملے ابو سفیان نے کہے ہوئے, سیم یہی جملے. جب فتح مکہ کے موقع پر عباس ابن عبد المطلب لے کر آئے اس کو کہ معافی مانگتا کہ تیری جان بخشی ہو سکے, اور اس نے کہا تو نے دیکھ لیا کہ اس موقع پر کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارے بھتیجے کا ملک بہت بڑا ہو گیا, ملک, اقتدار, وہ تخت, حکومت اس سے آگے جا ہی نہیں پا رہا, کہ یہ سب کچھ ہو اس لیے رہا. تو اس موقع پر عباس ابن عبد المطلب نے کہا یہ ملک اور اقتدار نہیں ہے, یہ جو ہے یہ نبوت ہے, یہ رسالت ہے. وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور طلقہ بن کر رہائی حاصل کی. اور یہی جملے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کا باپ کہہ رہا ہے کسی طریقے سے اذان ختم ہو جائے, اور یہ کہہ رہا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. سارا ڈھونگتا. اب اس کے بعد جو شخص یہ کہہ چکا ہے, اب اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی ہے, قرآن کی آیت کیوں پڑھے گا؟ یہ ہے تمسخر, یہ ہے استہزاء, یہ ہے موکری,
یہ ہے مذاق اڑانا. مذاق اڑانے کے لیے اس نے اس آیت کو پڑھا. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے جو قرآن مجید کی مظلوم ترین آیتوں میں سے. اس آیت کے اندر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہیے اے اللہ مالک الملک، ملک کا مالک تو تو ہے. پھر ملک، یزید اس آیت کو سلیکٹ کر رہا ہے قرآن مجید میں سے کہ جس میں ملک کا تذکرہ ہے. قل اللہم مالک الملک، کہیے اے حبیب اللہم اے میرے خدا مالک الملک، ملک کا مالک تو تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے. وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے ملک چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے. یزید اس آیت کو کیوں کوٹ کر رہا ہے؟ آپ ذرا سوچئے. وہ کہہ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک ہے، سارا کا سارا ملک اور اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا گیا تھا، اور اس وحی کے اندر جس کو وحی کہہ کر پیش کیا گیا اس میں یہ آیت بھی تو ہے نا. تو now ponder on this particular verse جو تم کوٹ کر رہے تھے ایز ریولیشن، ایز وحی، ایز قرآن، ایز ورڈ آف گاڈ. اس میں کیا تھا؟ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے. تو کس کو عطا کیا؟ تو کس کو عطا کیا؟ تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ یزید. تاج کس کے سر پر ہے؟ یزید. لشکر کس کا ہے؟ یزید. عسکر کس کا ہے؟ یزید. کنیز کس کی ہیں؟ یزید. غلام کس کے ہیں؟ یزید. جھک جھک کر آداب بجا لانے والے کس کے سامنے آداب بجا لا رہے ہیں؟ یزید کے سامنے. جی حضوری کرنے والے کس کے سامنے جی حضوری کر رہے ہیں؟ یزید. کہا کہ تمہاری اس آیت کے مطابق کہ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کر، تو اس میں پھر اب رونا کس بات کا ہے؟ ملک مجھے عطا کیا. اب آپ نوٹ کیجئے اور اس کو لے جائیے واپس ابن زیاد کے. یہ پوری تھیم تھی. خدا نے تم کو رسوا کیا، خدا نے تم کو قتل کیا، خدا نے تمہارا جھوٹ آشکار کیا. ریکال کر رہے ہیں آپ کل کی اسپیچ کو؟ وہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں آپ کو تھیم نظر آئے گی کہ یہ سب کچھ کرنا ہے اور پھر پروردگار کی طرف اس کو یوں منسوب کرنا ہے. یہ سب خدا نے کروایا. آیت یہ والی لے آئے کہ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کر. اس کو لگا کہ یہ آیت تو بہت سوٹ کرتی ہے ہماری اس تھیم کو، ہمارے اس نیریٹو کو. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کرے. تو عزت کس کو دی؟ کہ یزید کو. ذلیل کس کو کیا؟ گرفتار کون ہے؟ تم. تو تم کو ذلیل کیا معاذ اللہ. اب اگر آپ اس کو معیار بنائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ غلط ہوتا ہی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر کوئی ظالم نہیں ہوتا ہے، کوئی مظلوم نہیں ہوتا. مائٹ از رائٹ. اس لیے کہ جو اپنی مائٹ کو ایکسرسائز کر کے پاور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کو یہ حق ہے کہ وہ یہ جملہ کہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالے اور کہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ایک چور چوری کرے اور کہے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. کوئی بے گناہ کو قتل کرے اور قتل کرنے کے بعد کہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اگر یہ تھیوری اس طرح سے ایکسیپٹ کی جائے، آپ اس کو ریلیٹ کریں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ختم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. جو تمہارے اولی الامر بن جائیں بائی ہک اور بائی کروک، دس وے اور دیٹ وے، لیجیٹیمیٹلی یا ان لافلی، کسی بھی طریقے سے، وہ اولی الامر ہے. ختم ہو گئی بات. تو آپ نے اولی الامر کو لے کر فٹ کر دیا ہر ظالم غاصب کے اوپر. کر دو. یہ قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ ہے ظلم. یہ ہے قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ ظلم. آپ کہیں اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اور اس کے بعد فرعون کو کھڑا کر کے کہیں یہ ہے اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو. آپ کہیں اطیعوا الرسول اور مسلمہ کذاب کو یا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر کے کہیں یہ ہے رسول، اس کی اطاعت کرو. یہ خدا نے مانگی ہے. اولی الامر منکم، آپ ہر ظالم کو کھڑا کریں، حجاج بن یوسف کو کھڑا کریں، یزید کو کھڑا کریں، جتنے بھی ظالم ہیں، نمرود، فرعون، ان سب کو کھڑا کریں اور کہیں یہ ہے اولی الامر، ان کی اطاعت خدا نے مانگی ہے. Does this really make any sense? خدا نے کس کو اقتدار دیا؟ خدا نے کس کو عزت دی؟ خدا نے کس کے لیے یہ اعلان کیا؟ وہ پروردگار کا فیصلہ ہے. لیکن اگر کسی ظالم کو یہ حق دے دیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو جس طریقے سے بھی اقتدار پر قابض ہو جائے وہ اس آیت کے مطابق پروردگار عالم نے اس کو معزز بنایا ہے. جناب زینب کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خطبے کے اندر اس کو ڈسکس کریں.
اور آپ دیکھیں گے کہ جناب زینب پھر اس کے بعد لے کر آئی ہیں ان آیتوں کو کہ جس کے ذریعے سے جناب زینب نے عزت ذلت کے معیار کو واضح کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا کہ مہلت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اگرچہ میری خواہش تھی کہ آج اس خطبے کو ہم شروع بھی کریں اور مکمل بھی کریں، لیکن ابھی اگر میں شروع کروں گا تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا اس پر صرف ہوگا، لہٰذا اس بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر اس کے بعد جناب زینب کے ان جوابات کی طرف توجہ کیجیے گا۔ بی بی نے قرآن مجید کی جو آیتیں اس موقع پر پیش کی ہیں، صرف ان آیتوں میں سے چند کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں تاکہ کل بیان کرتے ہوئے ہماری منزل آسان ہو جائے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، یہ آیت ہے سورہ روم کی، کہ جس سے جناب زینب نے آغاز کیا۔ پھر ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا، انجام ان کا برا ہوا۔ ان کا انجام جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوا۔ انجام کی تم بات کرو، یہ کیا بات ہوئی کہ مثال کے طور پر ابھی اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو یہ تو خدا کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ غلط کام کرنے والے کو پروردگار عالم فوراً دین اینڈ دیر پکڑے گا، ورنہ جیسے کہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ پھر امتحان کا پورا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 گھنٹے تو آپ طالب علم کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے آنسر شیٹ کے اوپر لکھے، سوال نامہ آپ اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا امتحان ہے، جواب لکھو، if you are prepared write the answer۔ اب وہ اس دوران انویجیلیٹر کا کارٹون بنائیں یا گالیاں لکھے، آپ اس دوران اس کو نہیں پکڑیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ امتحان جب مکمل ہوگا پھر اس کے بعد تمہیں پکڑا جائے گا، پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی۔ ثم کان عاقبہ، یہ اگر کانسیپٹ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، کہ دنیا کے اندر اگر برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر یہ شروع ہو جائے کہ آج اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے فوراً، مثال کے طور پر کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے اور پھر ناشتہ کرنے بیٹھے تو اس کے دانت چبانے سے انکار کر دے، اس کی زبان چکھنے سے انکار کر دے، اس کا معدہ ہضم کرنے سے انکار کر دے، کون فجر کی نماز چھوڑے گا؟ کون فجر کی نماز چھوڑے گا؟ پھر تو اس کے بعد فجر کی نماز اس کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امتحان اس کا نام نہیں ہے، امتحان تو یہ ہوگا، بتایا جائے گا اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ اس کا رزلٹ آخر میں تمہاری زندگی کے بعد ظاہر ہوگا، ورنہ آپ مجھے انصاف سے بتائیں۔ اس کو دوسرے اینگل سے لے لیں، ثواب کا بھی معاملہ یہ ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا کہ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی، کہ اگر خدا عذاب کے معاملے میں بھی اتنی ہی جلدی کرنے لگے کہ جتنی یہ ثواب کے معاملے میں کرتے ہیں تو کوئی بچے گا؟ ایک تو یہ عذاب کا پہلو ہے نا، لیکن آپ کسی سے پوچھیں بھائی ہم پڑھ لیں نماز مگر ثواب فوراً ملنا چاہیے، فوراً ریوارڈ ملنا چاہیے، تو فوراً ریوارڈ کا مطلب کیا ہے؟ فوراً ریوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور اگر گھر پر جائیں تکیہ اٹھائیں تو تکیے کے نیچے سے $100 نکلیں۔ آپ کو مسجد ابو طالب کے برابر 100 مسجدیں بنانی پڑیں گی، اتنے لوگ جمع ہوں گے، مگر وہ پھر امتحان تھوڑی ہے۔ میں لائٹر نوٹ کے اوپر آپ کے سامنے، اس لیے کہ بہت ایک سخت اور ثقیل گفتگو ہم نے کی آپ کے سامنے، انور مسعود صاحب کا ایک شعر ہے کہ جو اس کانسیپٹ کے حوالے سے ایکسپلین کرنے کے لیے بہت معاون ہے۔ تو ان کا شعر ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے۔ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے $1 میں بدل دے۔ اگر یہ ہونے لگے تو برادران عزیز قربانی کے دمبے اور قربانی کے جانور جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب وہ کہیں گے ادھار لے کر بھی یہ قربانی کرنی ہے۔ جیسے کہ اس کا نتیجہ تو نکلتا ہے کہ آج ہم قربانی کریں اور فوراً جا کے سائملٹینیسلی چیک کریں تو اکاؤنٹ کے اندر آپ کی اماؤنٹ آ چکی ہوگی۔ پھر تو اس کے بعد پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان تو ہے عمر 7 کے الفاظ کو آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میں حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا تو گناہ سے تو بچ جاؤں گا، مگر رہ کی حکومت گئی، اور رہ کی حکومت اس وقت کیش ہے اور جنت ایک کریڈٹ ہے، یہ سب ادھار ہے، یہ بات کا معاملہ ہے۔ آپ غور کیجئے، یہاں اگر آپ ایمان، بلیف، فیتھ اس سب کو مائنس کر دیں تو پھر تو ختم ہو گیا نا، دین ہی کے در رہا۔
ایمان تو کہتے اسی کو ہیں کہ جو میٹا فزیکل ایک پورا کانسیپٹ ہے اس کو آپ انڈورس کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ قیامت ہے، جنت جہنم ہے، حساب ہے، پل صراط ہے، حشر ہے، نشر ہے. جب یہ ساری باتیں ایک آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے اس کا ورلڈ ویو بدلتا ہے، اس کی کاسمولوجی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ چیزیں بنو امیہ کو سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں. جاہلیت کے اس کانسیپٹ کے اندر یہ چیز سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. ان کے نزدیک تو یہ توتل ملک منتشا، اس کا مطلب کیا ہے کہ نمرود اگر اقتدار میں ہے تو ملک خدا نے اس کو دیا ہے اور خدا ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کر رہا ہے معاذ اللہ. تو ان کی پوری تھیوری یہ ہے، فلسفہ یہ کہ اگر ایک انسان حرام سے محل تعمیر کر لے تو عز و منتشا، اور مزدور اگر حلال کی مزدوری کے بعد جھونپڑی بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ کے اوپر اینٹ کو تکیہ بنا کر سو رہا ہے، تو اس محل سے اس حرام کمانے والے کو یہ حق ہے کہ نیچے سوئے ہوئے اس مزدور کی طرف اشارہ کر کے کہے تو عز تو ذل و منتشا، کہ خدا جس کو چاہے ذلیل کرے. تو پھر تو حلال تو ختم ہو گیا. پھر تو آپ قصر، پیلیسز، محل ان کی بات کریں. پھر تو بنی ہاشم کے ان چھوٹے گھروں کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی. وہ حجرہ جو حجرہ فاطمہ ہے، پھر وہ چادر جو چادر تطہیر ہے، پھر وہ جو آیت نازل ہو رہی ہے، وہ جو جبریل جھولا جھلا رہے ہیں، کہ ان تمام تر چیزوں باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو تو یہ ہے قصر کس کے پاس ہے، محل کس کے پاس ہے، دنیاوی جاہ و جلال کس کے پاس ہے، شان و شوکت کس کے پاس ہے. اگر ہے تو عز و منتشا، اگر نہیں ہے تو ذل و منتشا. اگر یہ تھیوری ہے تو اسلام اس کو بالکل بھی سیکنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا تو انجام ان کا برا ہوا. انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آیات پروردگار کی تکذیب اس کو ایشو کے طور پر پیش کیا، اور جو مذاق اڑانا ہے اس کو ایشو کے طور پر پیش کیا کہ اس کو ایجنڈے میں رکھو. یہ جو کہہ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک، یہ تکذیب ہے. اور یہ جو حسین کے لب و دندان کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، یہ استہزاء ہے، یہ موکری ہے جو اس نے کیا. انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ایک آیت. لا یحسبن الذین کفروا، دوسری آیت، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت. یعنی واقعاً برادران عزیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر جناب زینب کے اس خطبے کو آپ سبجیکٹ کے طور پر اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا دوسرا نام ہی یہ ہے عزت و ذلت کا قرآنی معیار. عزت کس کو کہتے ہیں اور ذلت کس کو کہتے ہیں، اس کا قرآنی معیار کیا ہے؟ جناب زینب دوسری آیت سورہ آل عمران سے کوٹ کرتے ہیں کہ لا یحسبن الذین کفروا، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ کہ جن کو ہم نے مہلت دی ہے، انما نملی لہم، یہ ہم نے مہلت دی ہے، خیرن لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. کہ اگر فوراً عذاب نازل نہیں ہو رہا تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے خدا نے کوئی عزت و احترام کا انتظام کیا ہوا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے مہلت دی ہے، کر لو اور گناہ کرنے اور گناہ کر لو. ان کے لیے عذاب مہین ہے. کیا صرف عذاب کافی نہیں تھا؟ یہ غور کیجئے کہ یہاں پر جناب زینب کا سلیکشن کہ آیت وہ منتخب کی کہ جس کے اندر عذاب کے ساتھ عذاب کی صفت مہین. اس مہین کے لفظ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک اور لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، توہین، اہانت کا. وہ عذاب ہے جو صرف عذاب نہیں ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جب وہ عذاب آئے گا تب بتانا تو عز و منتشا کون ہے، تو ذل و منتشا کون ہے. آپ نے غور فرمایا وہ ایک آیت، یہ دوسری آیت، پھر اس کے بعد جناب زینب نے کچھ دیر کے بعد تیسری آیت پڑھی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا. پھر سورہ آل عمران کی آیت، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا کہ جو کشتگان راہ خدا ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، وہ مر گئے، ان کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، مرے نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یعنی تمہارے سر و تن ملے ہوئے ہیں پھر بھی تمہاری زندگیاں مردوں سے بدتر ہے. یہ ہے ذلت
اور وہ شہید ہونے کے بعد رزق ابدی حاصل کر رہے ہیں، یہ خدا کی نظر میں تو عز و منتشا۔ یہ جناب زینب کا آیتوں پر آیتوں سے استدلال کرنا، آپ دیکھیں گے کہ یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اے یزید، یزید یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کو کنیت سے مخاطب نہیں کرتی، بادشاہ سلامت کہہ کر مخاطب نہیں کرتی۔ جو انداز ہوتا ہے کہنے کا کہ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے رینک کا جو بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے اس کا خیال رکھا جائے، نہ، جناب زینب نے اسٹریٹ اوے نام لیا ہے، کنیت بھی استعمال نہیں کی۔ کنیت کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جناب زینب کہہ دیا زننتا یا یزید، یزید تیرا کیا خیال ہے، یزید کہہ کر مخاطب کیا۔ یعنی یہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں تجھے کسی رینک کے ساتھ مخاطب کروں، میں تیرا نام لے کر تجھے مخاطب کرتی ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آگے جگر خارہ کے بیٹے، ذرا نوٹ کیجئے، یہ جگر خارہ کے بیٹے، یہ ریفرنس ہے احد کے میدان کا کہ جہاں پر ہندا نے جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کے جگر کو چبایا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کہا گیا تھا عاقلۃ الاقباد۔ جگر خارہ کے بیٹے سے اس کے سوا کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ اب من الانصاف یا ابن الطلقاء، کیا اس کو کہتے ہیں انصاف؟ اے آزاد کردہ کی اولاد، کنیکٹ کریں میری کل کی گفتگو کے ساتھ کہ جو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم نے الفاظ استعمال کیے تھے، وہ لفظ جناب زینب نے استعمال کیا۔ اب من الانصاف یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا اس کو انصاف کہتے کہ تیرے گھر کی خواتین جو ہیں ان کنیزوں کو بھی تو نے پردے میں بٹھایا ہوا ہے، اور نبی زادیوں کو بے ردا، بے حجاب، بے پردہ کر کے لوگوں کے سامنے دیار بدیار بازاروں کے اندر پھرایا گیا؟ یہ جناب زینب نے پھر یہاں پر احتجاج کیا۔ اور برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب زینب نے جو خطبے کا اختتام ہے وہ تو کمال کر دیا۔ اس خطبے کے اختتام پر جناب زینب نے پیشن گوئیاں کی ہیں، پریڈکشنز کی ہیں، اور جناب زینب فرماتی ہیں اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، وسع سعیک، جو تجھے کرنا ہے کر لے، جس نرنگی سے کام لینا چاہتا ہے کام لے، جتنی ایفرٹس کرنی ہے کر لے۔ علی کی بیٹی اعلان کرتی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم کچھ بھی ہو جائے تو ہم آل محمد کا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہم آل محمد کا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، قیدی، ارسٹڈ، کیپٹیو، اسیر حالت اسارت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ بڑے دربار کے اندر یہ اعلان کر رہی ہیں خدا کی قسم تو ہم آل محمد کا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر مجلس، ہر نوحہ، ہر سلام، ہر مرثیہ گواہ ہے کہ زینب بنت علی نے جو کہا تھا سچ کہا۔ آپ کبھی اس ذکر کے کرنے کو چھوٹی سعادت مت سمجھے گا، خدا کی قسم یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کام تو ہوتا رہے گا، یہ تو بھول جائیے، آل محمد کا ذکر تو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے ایک خطیب نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ ساری دنیا کے انسان اگر آل محمد، حسین اور علی کا ذکر ترک کر دیں تو در و دیوار سے صدا آئے گی حسین حسین۔ یہ منصوبہ پروردگار ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم اگر میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر مٹنے نہیں دوں گا۔ حسین جو نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کرتے رہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذکر یہ صرف خطیب کی خطابت ہے؟ یہ صرف الفاظ اور لفاظی ہیں؟ نہیں برادران عزیز، فار گاڈ سیک، اس مرحلے پر اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ایک فارمیلٹی ہے کہ جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہم فارمیلٹی پورا نہیں کر رہے، یہ منصوبہ قدرت میں بقدر ظرف ہم اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ یہ ذکر تو ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ذکر ہوگا، یہ منصوبہ پروردگار۔ بی بی نے اس جگہ پر یہ جملہ کہا ہے واللہ لا تمحو ذکرنا۔ میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، صرف ایک مرتبہ 40 کے موقع پر میں اس مشی میں شریک ہو سکا، اب تو کافی سال ہو گئے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جناب زینب کا یہ جملہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، ایک جگہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ اللہ کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سر ہی سر نظر آئے، اور جتنے لوگ تھے، کہیں پر زینب کا نوحہ، کہیں پر حسین کا نوحہ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ بی بی آپ نے کتنا سچ کہا، خدا کی قسم لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ صرف ایک پیشن گوئی ہے؟ نہیں برادران عزیز، اس کے بعد جناب زینب نے دوسری پیشن گوئی کی،
جناب زینب نے دوسری پیشن گوئی کی، ولا تمیت وحینا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک ہے، یہ سارا ملک اقتدار کے لیے ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ علی کی بیٹی اعلان کرتی ہے لا تمیت وحینا، تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، تو قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، تو آل محمد کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ دو باتیں، اور تیسری بات جناب زینب نے اس موقع پر ارشاد فرمائی، اے یزید، قتل حسین کی وجہ سے تجھ پر ننگ و آر کا وہ دھبا لگ چکا ہے، قیامت آ جائے گی یہ دھبا مٹنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ جناب زینب نے ان 3 جملوں کے اندر کیا کہا ہے؟ اس نے کہا تھا تو عز من تشا تذل من تشا، اور تو عز من تشا کا مصداق خود کو بتایا تھا، تو ذل من تشا کا مصداق آل محمد کو بتایا تھا۔ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہیں ذکر ہمارا رہے گا، قرآن ہمارا رہے گا، تیرا نام ننگ و آر بن جائے گا، پھر تجھے سمجھ میں آئے گا کہ تو عز من تشا کیا ہے، تو ذل من تشا کیا ہے۔ برادران عزیز، یہ خطبہ مذاق نہیں ہے، یہ جو جناب زینب نے خطبہ دیا، میں نے چاہا کہ تلخیص کے طور پر یہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ کل ہم آگے بڑھ سکیں۔ لیکن برادران عزیز، یہ خطبہ بچوں کو یاد کرانے کے قابل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عربی اگر نہیں یاد کرا سکتے کوئی بات نہیں، اردو، انگریزی، کسی بھی زبان کے اندر، مگر یہ خطبہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ لفاظی کے طور پر کہیں کہ جناب زینب نے دربار ہلا دیا، واقعاً دربار ہلا دیا۔ جناب زینب نے یزید کے اقتدار کو چکنا چور کر کے رکھ دیا اپنے اس خطبے کے ذریعے سے۔ یہ جناب زینب کا خطبہ معرکۃ العرا خطبہ ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں برادران عزیز، اپنوں میں خطبہ دینا اور ہے، غیروں میں خطبہ دینا اور ہے۔ اپنوں میں خطبہ دینا اور ہے، اجنبی افراد میں خطبہ دینا اور ہے۔ اگر میں یہاں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ اتنی مرتبہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، آپ کو میں پہچانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، تو اجنبیت تو ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، اجنبیت نہ ہو مگر اس موقف سے ہم آہنگی بھی ہو۔ آپ روز کسی سے آفس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی اجنبیت نہیں ہے، مگر علی والا ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ علی والوں کے درمیان علی کا ذکر کرنا آسان ہے، دشمنان اہل بیت کے درمیان ذکر اہل بیت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مرد کا مردوں کے درمیان تقریر کرنا آسان، خاتون کا خواتین کے درمیان تقریر کرنا آسان، مگر ایک خاتون کا مردوں کے درمیان تقریر کرنا، نامحرموں کے درمیان تقریر کرنا، یہ مشکل ہے۔ اور جناب زینب نے وہ کام بھی کر کے دکھایا ہے۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ماحول بڑا فیوریبل ہو اور تقریر کرنا، مائک بھی لگا ہوا ہے، ممبر بھی موجود ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے، ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، پانی بھی موجود ہے، اور پھر تقریر کرنا، یہ نسبتاً آسان۔ لیکن جہاں کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں، ہاتھ کہاں کھلے ہوئے ہیں، رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ اسی ماحول کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک چھوٹی بچی بھی موجود ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اسی دربار یزید کے اندر جس میں جناب زینب نے یہ خطبہ دیا ہے، کسی نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا حبلی ہاذہ الجاریہ، اے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ میں سادات سے واقعاً معافی مانگتا ہوں، حبلی ہاذہ الجاریہ، مجھے یہ بچی کنیزی میں دے دے۔ وہ دوڑتی بھی آئی جناب زینب کے پاس اور لپٹ گئی کہ پھوپھی اماں اسیر تو ہوئے، کیا کنیز بھی بنائے جائیں گے؟ جناب زینب نے جلال کے عالم میں کہا خبردار، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی بات کہہ سکے۔ یزید کی ہمت نہیں ہے کہ وہ، عزیزوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے اس شخص کو یہ سن کر اتنی اذیت ہو رہی ہے کہ یہ میں نے کیسے کر دیا، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، کوئی جناب زینب کے دل سے پوچھے۔ اور کیا اسی دربار کا یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ جب سر امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھا تو آپ نے سنا ہوگا کہ یزید نے کہا کہ بچی میں نے سنا ہے کہ تو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ بھی سنا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں تو اس وقت مانوں گا کہ جب یہ سر خود تیری گود میں آ جائے، تب میں مانوں گا کہ ہاں واقعاً تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ بس آخری جملے ہیں کہ جناب سکینہ نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا
اور کہا کہ بابا آج تیری اور تیری بیٹی کی محبت کا یہ امتحان لینا چاہتا ہے یہ ظالم، آ جاؤ بابا آ جاؤ۔ اور پھر سر حسین فضا میں تیرتا ہوا آغوش سکینہ میں آیا۔ بس یہ آغوش سکینہ میں آیا دربار میں، اور ایک وہ منزل ہے کہ جب قید خانے میں سکینہ کی آغوش میں سر حسین تھا، اور سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے بابا اے بابا اے بابا، تیرے بعد تیری سکینہ کو تماچے مارے، تیرے بعد تیری سکینہ کو تازیانے مارے گئے، اے بابا تیرے بعد ان بیواؤں کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ سید سجاد کی ذرا کیفیت دیکھیے اور بابا ہماری حالت دیکھیے، بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا مجھے اس طرح سے اذیت دی گئی۔ اور پھر اچانک جناب سکینہ کہتی، بابا میں تو اپنی کہی جا رہی، تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ من ذا الذی خضبک بدمک، بابا کس نے تجھے تیرے خون سے خضاب کیا؟ من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا؟ آخری جملہ عرض کروں، اے بابا کاش تیری جگہ خنجر کے نیچے سکینہ آ جاتی، اے کاش تیری جگہ خنجر کے نیچے سکینہ آ جاتی، تیرے گلے پر خنجر نہ چلایا جاتا، تیرا سر نوکے نیزہ پر نہ پھرایا جاتا۔ فریاد کرتے کرتے بچی خاموش ہوئی، اور جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سکینہ کی خبر لو، اور سکینہ کی نفس ٹٹول کر سجاد نے سکینہ کی شہادت کا اعلان کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ مالک ہمیں جناب زینب کی آل محمد کی بہتر معرفت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مرحوم جسٹس سید علی اسلم جعفری ابن سید علی مطہر جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔